جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جب آپ نے کوئی بھی اسم اس کو اگر آپ جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کسی فریز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کی 4 خصوصیات سے واقفیت ضروری ہے. 4 باتیں اس کے متعلق جاننا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کا جملہ غلط ہوگا یا فریز جو بھی آپ بنائیں گے وہ غلط ہوگا. اور وہ جو 4 چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ اعرابی حالت جو ہے، یعنی اعرابی حالت، مثال کے طور پہ جو جملہ میں بنانے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، ایک نامینل سینٹنس کا ہے، اس میں جملہ اسمیہ کا کہ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا جملہ ہے، دس از اے پین، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں لفظ قلم جو ہے، عربی میں قلم ہی کہتے ہیں اس کو، اس کا اس جملے میں اسٹیٹس کیا ہوگا، یعنی یہ جو ہے مبتدا ہے یا خبر ہے. اگر جملہ اسمیہ ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا جو ہے یہ کسی چیز میں مضاف بن کے آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس کا جو اعرابی جو علامت ہے وہ لگے گی، یعنی کہیں 2 پیش آ سکتے ہیں، کہیں 2 زیر اور کہیں 2 زبر. تو ایک تو اعرابی حالت کا جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. اور دوسری چیز میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ کو اس اسم جس کو استعمال کرنا جا رہے ہیں اس کا جنس جینڈر پتہ ہونا چاہیے، کہ کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ بعض الفاظ، بعض اسماء، بعض ناؤن ایسے ہیں کہ اردو میں بطور مذکر کے ہیں اور عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یا اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں. زیادہ نہیں ہے، چند الفاظ ہیں. تو اسی لیے اس اسم کو جس کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے جنس کا پتہ ہونا چاہیے. اور جنس ہم آلریڈی لاسٹ کلاس میں بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، اور میں نے آپ کو اس کی جو ہے وہ ویڈیو بھی بھیجی ہے، اور اس میں جو ہے اس کا جو لٹریچر تھا اس سے ریلیٹڈ جو وہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، اور پھر آپ نے ایکسرسائز بھی کی ماشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم جو چیز پڑھیں گے، تیسری چیز ہے وہ ہے عادت. عادت جو ہے وہ نمبر کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم تعداد کہتے ہیں. یعنی یہ جو لفظ قلم میں استعمال کرنے جا رہا ہوں یہ تعداد کے لحاظ سے کہ ویدر اٹ از سنگولر اور پلورل، یہ واحد ہے یا جمع ہے یا جو بھی ہے، یہ تعداد عدد سے واقفیت جو ہے وہ ضروری ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے وسعت. وسعت کا مطلب کیپیسٹی کے بھی ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹنیس کے بھی ہوتے ہیں، کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. تو یہ جو ہے وسعت، اس کو انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اس وقت آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عدد کا ہے. اچھا، اب اس میں عدد میں بنیادی طور پہ جو چیز سمجھنے کی بڑی سمپل سا ہے، ہر لینگویج میں آلموسٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے، بس کہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، عدد کے متعلق ہم یہ چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو اور انگریزی میں اگر کوئی چیز تعداد کے لحاظ سے اگر ایک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے واحد، ٹھیک ہے سر. انگلش میں اس کو سنگولر، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو اردو اور انگریزی میں اسے آپ کہتے ہیں جمع، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انگریزی میں پلورل، ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہاں پر جو تھوڑا سا عربی زبان میں ان دونوں زبانوں کے مقابلے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں جب کوئی چیز ایک ہوتی ہے تو وہ واحد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو مفرد بھی کہتے ہیں. ایک اصطلاح کتابوں میں آپ کو ملے گی، مفرد، فرد سے، ٹھیک ہے. تو مفرد یا واحد. اچھا، اور دوسرا میں لکھ دیتا ہوں مفرد بھی، تاکہ کبھی کہیں آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ واحد کو بولا جاتا ہے مفرد.
دوسری چیز عربی میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تعداد میں 2 ہو تو اس کو جمع نہیں شمار کرتے ہیں، عربی میں اسے مثنیٰ کہا جاتا ہے، میم فے نون، یہ تھا ہے مثنیٰ، اس کا انگریزی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں جویل، ٹھیک ہے سر؟ تو یہاں ہمیں ایک فرق معلوم ہو گیا کہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے سنگولر ہے اور ایک سے زیادہ جتنی بھی تعداد ہے وہ پلورل ہے، عربی میں ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے مثنیٰ اور 2 سے زیادہ جو ہے وہ عربی میں جمع ٹریٹ کی جاتی ہے، جمع سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو یہ بنیادی فرق ہے عربی میں اور ان دوسری زبانوں میں۔ اچھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مثال طور پہ ایک لفظ ہم یہاں لیتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمون، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک اسم ہے مسلم، ظاہر ہے ایک مسلمون کا معنی امسلم، یعنی ایک مسلمان یا کوئی مسلمان، ٹھیک ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک مسلمان یا کوئی مسلمان، اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے 2 پیش لگائے ہیں، کیوں لگائے ہیں؟ یہ حالت رفع میں ہے۔ اچھا، حالت رفع کیوں؟ میں نے حالت نصب یا جر جو ہے میں نے کیوں نہیں لکھا ہے؟ حالت جر یا حالت نصب میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ عربی زبان کا جو اسماء ہیں بنیادی طور پہ وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اسماء بنیادی طور پہ اوریجنل ان کی جو حالت ہے، اعرابی حالت ہے، وہ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ ان کا استعمال جو ہے ان کو کبھی حالت نصب میں لے کے چلا جاتا ہے، یعنی منصوب کر دیتا ہے، یعنی ان کے آخر میں 2 زبر آتے ہیں، اور 2 زبر جب لگتے ہیں تو الف بھی لگ جاتا ہے، اور کہیں ان کو وہ مجرور کر دیتا ہے، اس کے نیچے 2 زیر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اصل بنیادی اور اوریجنل جو حالت ہے کسی بھی اسم کی عربی میں وہ حالت رفع، اس لیے میں نے 2 پیش کے ساتھ لکھا ہے مسلمون۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا ایک کے لیے۔ اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مثنیٰ جو اصطلاح آج ہم نے پڑھی ہے عربی میں 12 2 کے لیے، تو 2 کیسے بنائے، یعنی مثنیٰ واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو یہ بہت ہی سمپل ہے، کوئی اس کے اندر کمپلیکیشن نہیں ہے، بڑی آرام سے آپ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا جو مثنیٰ بنانے کا جو بنیادی قاعدہ ہے وہ یہ بھی ذہن میں رہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے رول ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے چل کے جمع میں مذکر کا علیحدہ قاعدہ ہے اور مؤنث کا علیحدہ، میں اس لیے یہاں وضاحت کر رہا ہوں کہ مثنیٰ کے اندر چاہے وہ اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی رول ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ جو واحد جو اسم ہے، اس واحد اسم کا جو آخر میں جو اعراب ہے 2 پیش، جسے ضمتین کہتے ہیں، 2 پیش، ان 2 پیش کو آپ اومٹ کر دیں گے، یہاں سے حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے سر؟ اور اس کی جگہ آپ کیا کریں گے؟ زبر لا دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے الف اور نون زیر نی۔ تو اس کو جب آپ ملائیں گے تو عاصم زاہد صاحب آپ بتائیں گے اس کو جب ملائیں گے آپ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمانی بن جائے گا۔ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسلمانی، ٹھیک ہے سر؟ مسلمانی۔ اب اسی وزن پہ آپ کوئی سا بھی اسم، جیسے اگر یہاں مؤمنون ہوتا تو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی ندیم بھائی، اب آ رہی ہے آواز آپ کی، اب آپ ذرا کنٹینیو کریں کیونکہ میں نے یہ گرامر شروع کر دیا ہے اور یہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اسی لیے اس کو تھوڑا سا اگر بعد میں موقع ملا تو اچھا چلے۔ تو یہ مسلمون میں کہہ رہا تھا، یہ مؤمنون بھی اگر ہوگا تو مؤمنون سے مؤمنانی ہوگا، صالحون سے صالحانی، صادقون سے صادقانی، کیونکہ آپ کو رول کا پتہ ہے۔ رول کیا ہے کہ آخر کی جو اعراب ہے اس کو گرا دیں اور اس پہ زبر لا دیں، اور اس کے بعد آنی کا اضافہ کریں، الف اور نون زیر آنی۔ اچھا، یہ تھا مذکر کے لیے تھا یہ، ٹھیک ہے جناب؟ اور یہی چیز مؤنث کے لیے بھی ہے،
فارمولا وہی ہے. البتہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی انوالو ہوں. عتیق الرحمان صاحب آپ مجھے بتائیے کہ مسلمن جو ہے اس کا مطلب ہے ایک مسلمان، اور ظاہر ہے ایک مسلمان یعنی مرد کے لیے، مذکر کے لیے. اور اس کا اگر میں مؤنث بنانا چاہوں ایک مسلمان خاتون، تو مسلمن کے بجائے وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلماتن. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تا جو ہے وہ علامت ہے مؤنث کی، تو مسلمہ، اور اس میں جی ہاں مسلمتن، مسلمتن. اچھا اب یہ مسلمتن ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آگے عمیر صدیقی، اب یہ مسلمتن ہے، یہ ایک مسلمان عورت کے لیے. میں چاہتا ہوں اس کا ہم بنائیں مصنف بنائیں، دو مسلمان عورتیں. اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ یہ حالت رفع جو دو پیش ہیں اس کو ہٹا کے زبر لگا دیں گے. ایک زبر، اس پہ زبر زبر جی، پہ الف اور جی. یہ ہو گیا مسلمتانی. مسلمتانی جی، مسلمتانی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مسلمتانی اسی طریقے سے عمیر اگر میں کہوں کہ ایک اسم ہے مؤمنتن، اس سے کیا بنے گا؟ مؤمنتانی. جی ایک اگر لفظ ہے میں مذکر کی مثال ہوں، صالحن، صالحن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ صالحانی. صالحانی. اور مؤنث اس کا واحد کیا بنے گا؟ صالحتن. صالحتن. اور اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ صالحتانی. صالحتانی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عربی زبان میں واحد سے جب ہمیں مثنیٰ بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آخری جو اسم کی جو آخری حرکت ہے اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی جگہ زبر لگاتے ہیں اور اس کے بعد آنی کا اضافہ کرتے ہیں، تو اس سے مثنیٰ بن جاتا ہے. اچھا اب یہاں ایک چیز ہے، یہ جو آنی کا جو اضافہ کرنا ہے وہ کس میں ہے؟ یہ جب اسم جو ہے حالت رفع میں نے اسی لیے پہلے حالت رفع مسلمن لکھا ہے نا. یہ دونوں جو ہے یہ کس میں ہے؟ حالت رفع میں. یعنی کہ سمجھے میں جہاں لکھتا ہوں مرفوع، جب یہ مرفوع ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر فرض کریں کہ یہ حالت نصب میں اگر ہے، یہ حالت جر میں، دونوں میں ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو طریقہ ہے نا کہ دو پیش کو ہٹا کے زبر لگائیں اس کے بعد آنی، یہ صرف حالت رفع میں جو اسم ہوگا مسلمن، مؤمن، صالحن. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں. لیکن اگر یہ حالت نصب یا حالت جر میں اگر ہو، مثال کے طور پہ حالت نصب میں کیا ہوگا؟ مسلمن. ٹھیک ہے. مسلمن، کیونکہ نصب میں جو ہے جب دو زبر لگتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ الف بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ہمارے شفتاب صاحب جی یہ مسلمن جو ہے یہ اس حالت نصب میں اس وقت دو زبر ہے نا اس کے اوپر، حالت نصب میں اور مذکر کے لیے اس کا مؤنث کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی مسلمتن. جی بالکل مسلمتن. جیسے یہ تھا مسلمتن بنا تھا اوپر، یہاں مسلمتن. اچھا اب یہ میں نے مذکر مؤنث دونوں لکھ دیے ہیں. یہاں یہ اوپر حالت رفع میں جو مثنیٰ بنانے کا قاعدہ تھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا جو بالکل بہت ہی مائنر سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ زبر لگایا تھا اور اس پہ جو ہے اس کے آگے آنی کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے. یہاں ہم حالت نصب اور حالت جر دونوں میں ایک ہی ہے، وہ یہ کریں گے ہم کہ یہاں بھی وہی کریں گے کہ یہ مسلمن ہے تو اس کا ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر رہے گا.
اور جب ایک زبر رہ جائے گا تو الف بھی آٹومیٹیکلی ہٹ جائے گا. اور اسی طریقے سے یہاں بھی مسلمتن میں بھی ایک حرکت گر جائے گی, تنوین ہٹ کے بجائے وہ جا کے صرف ایک زبر رہ جائے گا. اور اس کے بعد جب ایک زبر آپ ہٹا دیں گے اس کے بعد آگے جو ہے نا یہ یہاں پر آپ یا اور نون کا اضافہ کریں گے, یا پہ جزم ہوگا اور نون کے نیچے سے. اب یہ اس کو شبتاب صاحب اگر آپ ملا کے پڑھیں گے, دیکھیں یہ الف بھی گر جائے گا. ٹھیک ہے, جب ہم نے وہ یہ کیا کہتے ہیں تنوین جب ہم نے ہٹائی صرف میم پہ زبر رہ گیا. اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا سر؟ مسلمینہ, مسلمینی, مسلمین. جی 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 ماشاء اللہ. اب دیکھیں آپ مسلمین. اچھا, اس کو اسی طریقے سے یہ مسلمتن تھا, ہم نے ایک زبر ہٹا دیا تو اب یہ ایک تا رہ گیا. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب یہاں پر وہی چیز ہے, یا نون کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مسلمتینی. مسلمتین, ماشاء اللہ, مسلمتین. اچھا, اب آپ دیکھیں مسلمتین. اب آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جہاں ایک جگہ سورہ بقرہ میں پہلی پارے میں ہمارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک. کیوں کہ اپنے اور بیٹے کے متعلق بات کر رہے ہیں, سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور وہ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام, دونوں نے مل کے کعبے کا کنسٹرکشن کیا اور کر کے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا وجعلنا. انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمین, جمع نہیں, دو تھے تو اس لیے مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا دے, ہم دونوں کو مسلمین لک. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو اب دیکھیں انشاءاللہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا, یعنی ایک بڑا خوشی آپ کو ہوگی ماشاءاللہ کہ یہاں پر مسلمین کیوں آیا, مسلمون کیوں آیا, مسلمین کیوں آیا. لیکن اس میں اس کا جر کا کیا کہتے ہیں, نصب کا قاعدہ کیوں لگا جمع بنانے کا؟ ہاں, اس لیے بنا دعا جو وہ کر رہے ہیں نا, دیکھیے ربنا وجعلنا مسلمین لک, یعنی یہ بطور آبجیکٹ کے استعمال ہوا, بطور مفعول کے. اگر فاعل ہوتا تو وہ پھر وہ یہ نہیں آتا, پھر وہ مسلمان ہی ہوتا اگر فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا. لیکن اس جملے میں انہوں نے بطور مفعول کے, بطور آبجیکٹ کے استعمال کیا ہے, تو اس لیے یہ حالت نصب اور اچھا حالت جر میں بھی یہی ہوتا ہے, یعنی یہ منصوب بھی یہی ہے اور مجرور بھی یہی ہے. ٹھیک ہے سر, دونوں حالتوں میں یہ فارمولا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جیسے سے آپ قرآن شریف آپ کھولیں, جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس وقت آپ خود اندازہ کریں کہ بھئی یہاں پر جو ہے یہ آیا ہے عینی جو ہے یا تو حالت نصب میں ہے یہ یا حالت جر میں ہے. اگر آنی ہوتا مسلمانی, صالحانی, ٹھیک ہے, صادقانی, حافظانی, ظالمانی, کافرانی اگر ہوتا تو وہ حالت رفع میں اور مثنی ہے. اور لیکن اگر عینی آ رہا ہے مسلمینی, صالحینی, کافرینی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثنی ہے اور یا تو حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں. ٹھیک ہے سر, الحمدللہ یہ میرے خیال میں کلیئر ہے, بالکل سمپل اور بڑا آسان سا ہے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سب حضرات سے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ضرور جو ہے نا غور کریں اور نوٹ کریں کہ بھائی یہ ہم نے گرامر جو پڑھی ہے اس میں آنی کس کو کب استعمال ہوتا ہے اور عینی کب استعمال, یعنی حالت رفع اور حالت نصب کا. آپ کو میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جب ہم وہ پڑھ رہے تھے اعرابی جو اعرابی جو حالتیں ہم پڑھ رہے تھے, حالت نصب, حالت رفع اور نصب اور جر, تھوڑا سا آپ کو شاید لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا استعمال کیا ہے. اب یہ استعمال آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کتنی اس کی امپورٹنس ہے. تو خیر چلیں, یہ ہو گیا الحمدللہ, ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھ لیا ہے.
اچھا اب میں چاہوں گا کہ عمر تو خیر شاید جواب نہ دے سکے. ابو عمر اب آپ ذرا مجھے بریف کریں کہ عربی میں واحد سے مثنیٰ اگر بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ عربی میں واحد سے جب مثنیٰ بنائیں گے تو جی. اس میں آخری جو حرکت ہے واحد جو واحد اسم کی جو آخری حرکت ہے اس کو ہم جو گرا دیں. ٹھیک ہے. ڈال دیں گے اور اس میں آنی جو ہے نا نون کا اضافہ کریں گے تو مسلمون ہے تو مسلمانی ہو جائے گا. اچھا یہ صرف کب ہے؟ حالت جی مرفوع. ہاں جب مرفوع ہو. لیکن اگر منصوب یا مجرور ہو تو کیا قاعدہ ہے؟ ہاں تو اس وقت جو ہے ہم جو ہے یعنی مسلم من ہے اس کے اندر جو ہے نا تو اس من کے جو ہے ایک زبر ہٹا دیں گے تو اور جو ہے یا نون کا اضافہ کریں گے تو مسلم ٹھیک ٹھیک. اور مؤنث اگر ہوگا تو مسلم. اچھا ایک چیز ہے کہ مسلمت ہی نہیں مؤنث میں یا تا مربوطہ تھا نا واحد میں مسلمت. لیکن جب آپ ایک حرکت ہٹا کے وہ تو ایک حرکت ہٹا کے جب عینی کا اضافہ کریں گے تو یہ جو تا مربوطہ ہے یہ تا مفتوحہ میں بدل جائے گی کیونکہ تا مربوطہ کے ساتھ آپ یا نون کو مکس نہیں کر ملا نہیں سکتے. لکھنے میں بھی رسم الخط میں بھی نہیں آتا ہے تو اس لیے اس کو بھارت میں تا مفتوحہ یعنی اوپن تا جو ہوتی ہے نا دو عام سی جو تا دو نقطے والی میں نے اس لیے مسلم تعینی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. الحمدللہ ہم نے وہ واحد سے مثنیٰ بنانا سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب چلیے آگے چلتے ہیں. آگے جو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جمع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. عربی سے وہ واحد سے مثنیٰ بنانا تو ہم نے سیکھ لیا. اب ہم سیکھیں گے جمع کا. اچھا جمع کے متعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی میں جمع کی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے. ایک قسم ہے جمع کی یہ دو اقسام. ایک جمع کہلاتی ہے جمع سالم اور دوسری کہلاتی ہے جمع مکسر. سالم کہتے ہیں کسی چیز جو ثابت ہو جو ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہتے ہیں صحیح سالم ہے. عام انسان کی صحت کے لیے بھی کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے صحیح صحت ان کی صحیح سلیسہ صحیح سالم ہے یعنی بالکل یعنی ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح ہے. تو سالم کا مطلب ہے کہ جو چیز ثابت ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. اس کے برخلاف مکسر کسرہ عربی میں ٹوٹنے کو کہتے ہیں. مکسر یعنی بروکن. تو جمع کی عربی میں دو اقسام ہے. ایک جمع سالم ہے اور دوسری جمع. اچھا یہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیں عربی زبان انتہائی لاجیکل لینگویج ہے بڑی میتھمیٹیکل لینگویج ہے اور بڑی سائنٹیفک بہت ہی شاندار. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو دل لگا کے سمجھیں بہت بڑی مزہ آنے والی زبان ہے. آپ بندہ پڑھتا جائے اور اس کو مزہ آتا جائے کہ اتنے سسٹمیٹک طریقے سے بنی ہوئی لینگویج ہے یہ اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے زبان کا انتخاب کیا. اچھا اب یہ سالم اور مکسر کیا ہے یہ بھی بڑا آسان ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ انگریزی میں عمر ہے نا عمر ذرا بتاؤ مجھے انگریزی میں لڑکے کو کیا بولتے ہیں؟ لڑکا لڑکے کو بوائے. بوائے بالکل صحیح ہے. اچھا تم یہ بتاؤ مجھے کہ یہ بوائے کا مطلب ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے. اگر زیادہ لڑکے ہوں گے تو کیا ہو جائے گا اس کا پلورل کیا ہوگا؟ بوائز. یعنی آپ نے کیا کیا ایس کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے. ایس کا اضافہ کیا نا. اچھا اسی طریقے سے عمر تو میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم اسکول میں پڑھتے ہو 7th میں 6th میں جو بھی ہو. دوسرا ایک لفظ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کتاب کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بک. بک. میں ادھر لکھ رہا ہوں بک. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کے لیے ایک سے زیادہ اگر ہوں گی تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ بکس. بکس. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا. اچھا اب دوسری طرف ایک اور میں آپ سے لفظ پوچھ رہا ہوں کہ دانت ایک ہمارا اگر دانت ہو ایک دانت کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ تیت. ایک
tooth, ہاں کی کیا بات، تمہارے ابا نے لقمہ تو نہیں دیا تم؟ اچھا ٹوٹ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات ہے، کوئی بات ہے، اگر ابا نے بتایا بھی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا تو گنجائش ہے، چل جاتا ہے۔ اچھا ٹوتھ جو ہے ایک دانت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ایک سے زیادہ دانت ہو تو کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ teeth, ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا، اب میں نے اس لیے دو الگ الگ لفظ جو میں نے اس لیے پوچھے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا، پلورل بنانے کے لیے صرف ایس کا اضافہ کیا، اور جو سنگولر تھا وہ ایز اٹ از برقرار ہے، صحیح سالم ہے، اس کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا، چھیڑا نہیں ہم نے، بوائے کو بوائے رکھا، بک کو ہم نے صرف آگے ایس لگا دیا۔ ایگزیکٹلی عربی میں بھی یہی ہے کہ ایک اسم جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، کوئی اس میں سے کمی بیشی نہیں کرتا ہے، صرف آگے ایک یا دو حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں، اس سے پلورل بن جاتا ہے۔ تو ایسے اسما جس میں واحد اپنی اصل حالت میں برقرار رہے، ویسی اس کی جمع بنتی ہے، اس کو جمع سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے جمع سالم بنتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے برخلاف یہاں پر جو ہے کیا نام ہے، عمر صدیقی، آپ بتائیں کہ یہ جو ہاں ٹوتھ ہے اور ٹیتھ ہے، اس میں کیا ہو گیا کہ ٹوتھ کے آگے ہم نے ایس نہیں لگایا، بلکہ بالکل اسپیلنگ ہی بدل دیا ہم نے، یہاں ڈبل او تھا تو ڈبل ای آ گیا۔ تو یہ جو جمع ہوتی ہیں جس میں جو واحد ہے، یہ سنگولر اپنے صحیح مقام پہ نہیں رہتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی اسپیلنگ چینج ہو جاتے ہیں، تو ایسی جمع کو انگریزی میں بھی جو ہے بروکن پلورل کہتے ہیں، بروکن پلورل، جمع مکسر۔ تو عربی میں بھی یہی چیز ہے، عربی میں بھی جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے۔ اب ہم جو ہے نا سب سے پہلے ہم جمع سالم کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمع مکسر کو۔ جمع سالم جو ہے وہ بھی بڑا آسان ہے عربی میں، کہ جب عربی میں کسی بھی اسم کا جمع سالم اگر بنانا ہو تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مذکر کے بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے اور مؤنث کے جمع سالم بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو میں ایسے کرتا ہوں کہ فی الوقت یہ جو مثنیٰ یا لکھا ہوا ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اسپیس مل جائے یہاں بورڈ پہ، ٹھیک ہے، اور بلکہ سارے مٹا کے میں دوبارہ سے لکھتا ہوں تاکہ جگہ مل جائے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں جو ہے ایک لفظ ہے واحد، اور مثنیٰ کو چھوڑ دیں، فی الوقت ہم بات جمع کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے جمع میں کہا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم ہے، جمع سالم، اور دوسرا ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو انگریزی میں کہہ لیں سالڈ پلورل، اور اس کو کہہ لیں بروکن، پر انگلش کی کوئی اتنی اہمیت نہیں، ہم تو عربی جو اصطلاحات ہے اس سے ہمیں جاننا ہے، واقفیت یہاں پر۔ تو جمع سالم ہے، اچھا اب ہم جمع سالم کا، مکسر کو ہم نے نہیں چھڑا، اس کو بعد میں دیکھیں، جمع سالم کیسے بنتی ہے۔ اب دیکھیں واحد ہے، ایک لفظ ہے مسلمون، مسلمون، وہی میں دوبارہ سے وہی حالت رفع میں لے رہا ہوں، یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بنانا ہے اس کی جمع، ہم نے مثنیٰ بنانا تو سیکھ لیا کہ یہاں پر اس کو ہٹا کے زبر علامت ہٹا کے زبر لگا کے آنی کا اضافہ کریں گے اور اس کے بعد مثنیٰ دیں گے۔ یہاں پر اب کیا کرنا ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو واحد اسم ہے اس پہ آخر میں جب دو پیش ہے نا، ان دو پیش کو آپ یہ کریں گے کہ ایک پیش یہاں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے۔ حالت رفع کی بات، ابھی فی الوقت حالت رفع کی بات کر رہے ہیں، دو پیش میں سے ہم نے کیا کیا، ایک پیش کو ہٹا دیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کے آگے ہم اضافہ کریں گے
واو نون کا، ٹھیک ہے. جب واو نون کا اضافہ کریں گے تو عاصم حسین صاحب آپ کے خیال میں یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ مسلمون. جی ماشاء اللہ، مسلمون، مسلمون، ماشاء اللہ. اب یہ بالکل سمپل سا ہے، یعنی جو واحد اسم تھا، جو سنگولر تھا، آخر میں دو پیش تھے، اس کے حالت رفع کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی ہم نصب اور جر میں نہیں گئے، تو ہم نے ایک پیش کو ہٹا دیا، اور اب یہ مسلمو تھا، اس کے آگے واو نون جو ہے جمع کی علامت ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی ہے، ایون ورب کے اندر بھی واو نون جمع کی علامت ہے. جیسے ایک شخص جانتا ہے تو یا عارف ہو، اگر ایک زیادہ لوگ جانتے یا عارفون، ٹھیک ہے. ایک شخص ایمان لگتا ہے یؤمنو، زیادہ ہوں گے یؤمنون، یعنی واو نون اور یا نون اور الف، واو الف، یہ تین جو علامتیں ہیں جمع کی. ابھی وہ انشاءاللہ آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سیکھیں گے. پھر وہ آپ دیکھ لیں مسلمون ہو گیا، ٹھیک ہے نا. بالکل سمپل سا ہے، یہ ایک پیش ہٹایا اور آگے اونا کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا یہی چیز جناب عاصم ظاہر صاحب، مسلمون ہم نے ایک مذکر کے لیے استعمال کیا تھا، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ مسلمتن. مسلماتن، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ، یہاں یہ جو جمع ہے اس میں مؤنث کا قاعدہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے وہ. فی الوقت ہم یہ مذکر ہی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے حالت رفع میں بتا دیا کہ مسلمون سے واو نون کا اضافہ کر کے مسلمون ہو گیا. اب اگر یہی اسم جو ہے اگر حالت اس میں نصب میں ہو، جسے منصوب کہیں گے، منصوب یا اگر مجرور ہو، ٹھیک ہے. یہ جو دو حالتیں ہیں نا، ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے جمع بناتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پر ہے مسلمون، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر یہ دونوں پیج جو ہے، ان دو اوپر تو ہم نے مرفوع میں حالت رفع میں ایک پیش ہٹایا، یہاں ہم دونوں پیش ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے، میم کے نیچے زیر لا دیں گے، اور پھر اس کے بعد یا نون کا، یہاں واو نون کا اضافہ کیا تھا، یہاں یا نون کا اضافہ، ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے ندیم بھائی، ندیم یوسف صاحب، جی جی اب بتائیے آپ یہ جمع کیا بن گئی سر؟ مسلمین. جی مسلمین، 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 ٹھیک ہے. ایک سوال پوچھنا تھا کہ جی یہ اس میں آپ نے جو ابھی بتا رہے ہیں منصوب کا قاعدہ، منصوب سے جمع بنانے کا، لیکن ٹھیک ہے. اوریجنل جو آپ نے لفظ تھا اس پہ دو پیش ہی تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے مجھے صحیح، یہاں آپ نے میرا کریکشن کر دیا ہے. بالکل میں نے غلط، وہ تو حالت رفع میں ہوتے ہیں دو پیش. جی، یہ بیسیکلی یہ تھا مسلمن تھا. بالکل آپ نے، جزاک اللہ خیرا. یہاں دو زبر ہونا چاہیے، اور اس میں حالت جر میں جو ہے وہ مسلمن دو زیر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. جی جی. لیکن دونوں حالتوں میں جی مسلمن، یہ دونوں حالتوں میں یہی ہوگا کہ حرکتیں ان کی گر جائیں گی، جو حرکات جو آخر میں ہیں، اور اس کی جگہ میم کے نیچے آخری حرکت میں زیر آ جائے گا، اور زیر کے آگے یا نون کا اضافہ ہوگا، تو یہ ہو جائے گا مسلمین، اور یہ بھی مسلمین ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ حالت نصب اور جر میں. اچھا، اب یہ تھا اس میں جمع مذکر اور سالم کے لیے، یعنی مذکر کے لیے یہ تھا. اب یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب مؤنث میں ہمیں بنانا ہو تو اچھا، اب یہ دیکھیں، آپ یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں بھائی کہیں مسلمون، اچھا ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی بہت سارے مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمون بھی وہی ہے اور مسلمین بھی وہی ہے. ترجمہ معنی ظاہر معنی دونوں کی ہے، صرف اعرابی حالت جو ہے مختلف ہے، کوئی حالت رفع میں ہے اور کوئی حالت نصب یا کوئی حالت جر میں ہے، لیکن معنی جو ہے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اعرابی حالت کے بدلنے سے، ٹھیک ہے. وہ تو صرف جملے میں اس کا اسٹیٹس بتاتا ہے
کہ اس جملے میں یہ بطور سبجیکٹ کیا آیا ہے، بطور آبجیکٹ کیا آیا ہے، بطور مضاف کیا آیا ہے، یا یہ حرف جار کے بعد آیا ہے، مجرور اس لیے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں مسلمون، مؤمنون، صادقون، صالحون، اور یہاں پر ہوگا مسلمین، صادقین، کاذبین، ظالمین. یہ یہاں پر جو ہے حالت نصب اور جر میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مذکر کے بجائے مؤنث میں کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مؤنث میں مسلمون کی جو مؤنث ہے وہ مسلمتن ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمتن. اچھا، مسلمتن جو ہے یہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جب ہمیں اگر اس کی جمع بنانی ہو تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تا مربوطہ ہے، تا مربوطہ کو اس کی حرکت سمیت جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں، اس کو اومٹ کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو تا مربوطہ حرکت سمیت یہ اومٹ ہو جائے. اب بچا گیا مسلمہ. اس کے آگے جو ہے نا آپ الف اور تا کے اوپر دو پیش ہوں گے مرفوع ہونے کی وجہ سے. تو اس میں جی عتیق الرحمان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا بن جائے گا لفظ؟ یہ تا تو ہٹ گیا ہے، مسلمہ ہے اور آگے آتن ہے، اس کو ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تن. جی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا حالت رفع میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے ہم نے حالت نصب اور حالت جر کو بھی دونوں کا ایک ہی فارمولا ہے. اب یہاں پر واحد اگر ہوگا تو مؤنث کیا ہوگی؟ مسلمتن، مسلمتن، اور مجرور میں کیا ہوگا؟ مسلماتن. مسلماتن. ٹھیک ہے. اچھا، اب عتیق بھائی یہاں پر جو ہے نا یہ بڑا سمپل سا ہے. حالت رفع میں اگر ہوتا نا مسلمتن تو ہمیں آتن کا اضافہ کرنا تھا. اب یہاں حالت نصب اور حالت جر میں ہم کیا کریں گے؟ آتن کا اضافہ کریں گے، آتن. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ایک ہی بنتے ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ اس کو یہاں پر ظاہر ہے یہ تا مربوطہ جو ہے ہٹ جائے گی. اب آپ بتائیں کیا بن گیا ہے یہ لفظ؟ مسلماتن. مسلماتن. ماشاء اللہ، مسلماتن. یہ دونوں کے لیے کیا یعنی حالت رفع میں مسلماتن ہوگا. اور یعنی اب دیکھیں یہاں پر ہم نے مثنیٰ جب بنایا تو مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی فارمولا تھا، دونوں میں آنی کا ہے. لیکن یہ جمع میں مذکر کا فارمولا رہتا ہے کہ مسلمون بنا اس کی جمع مذکر، اور مؤنث میں مسلماتن بنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ فرق ہے. اچھا، اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی وہ جو قرآن کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری جو مائیں ہیں امہات المؤمنین ان کے متعلق یعنی ان کو جب انہوں نے، خیر میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے اب اس وقت ہمارا گرامر سبجیکٹ ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا پریشرائز کیا کہ ہمارے جو خرچہ ہے اس میں اضافہ کریں اور ہمیں مزید کچھ فیسلٹیز چاہیے، یہ ہو. بہرحال انسان ہونے کے ناطے انہوں نے تھوڑی سی اس وقت معاشی حالات تنگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ دیکھیے اگر تم کو دنیاوی زندگی چاہیے تو ٹھیک ہے، تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سے نکل جاؤ اور پھر نکلیے. اگر آخرت چاہتے ہو پھر تو تمہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. یہ خود بھی تو انہی حالات سے گزر رہے ہیں اور تمہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. اور اگر تم نہیں دے سکتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی کوئی نہیں، تم ان کو چھوڑ کر چلی جاؤ. پھر تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ لائے گا، اس لمبے 8-10 الفاظ ہے وہ، یہ ساری خوبیاں وہ کیا ہوں گی؟ مسلمات، صالحات، قانتات، عابدات، قانتات، یعنی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کہ یہ مسلمان عورتیں ہوں گی، نیک ہوں گی اور فرما بردار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، یہ ساری. تو یہ آپ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پلورل، آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ پلورل مذکر کی نہیں ہے، مؤنث کی ہے. جب تا آ رہا ہے، اگر مذکر ہوتا تو
مسلمون ہوتا یا مسلمین ہوتا حالت نصب و جر میں، لیکن یہ تا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مسلمات، اور اس میں حالت جر اور حالت نصب میں مسلمات، ٹھیک. اچھا جی عاصم دائی صاحب، جی آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے یا میسج آ ابھی رہا آپ تھا؟ نے مثال دی ہے جی یہ جو آپ نے ابھی مثال دی ہے کہ مونس کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے مسلمات قانتات وغیرہ، تو جی مسلماتن کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی تو مونس ہے، رفع ہے، بالکل بات ایکسپلین کر صحیح دیں ہے. تھوڑا. ہاں بالکل ماشاء اللہ. اب دیکھیں آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ کے اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. جیسے شبتاب صاحب نے مجھے فوراً ٹوک دیا، میں نے وہاں غلطی کی تھی. دیکھیں ہم سب بشر ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی زبردست روایت جب سے میں پڑھا ہوں بہت مطمئن ہو گیا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ یعنی اپنے وقت کے زبردست امام اور یعنی اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اور وہ مسجد نبوی میں درس قرآن دیتے تھے، اور ان کے دور میں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے ان سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، ان سے مستفید ہوتے. تو ایک دفعہ یمن کے کچھ مسلمانوں نے کچھ مسائل، فقہی مسائل، کہ بھائی فقہی مسائل ہیں اور اس کا حل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ عام مولوی جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو جو وقت کے امام ہیں ان سے پوچھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یار اب اتنے سارے آدمی کون جائے گا، ایسے کرتے ہیں ایک بندے کو ہم اس کو بھیجتے ہیں. تو سارے سوالات لکھ کے انہوں نے دے دیا. ایک تھا یا دو چار جو بھی تھے، ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں یہ بندے وہاں آئے مدینہ. آپ بتائیں اس زمانے میں ٹریول کرنا کوئی آسان کام تھا؟ یعنی صنعاء سے لے کے مدینہ تک کم از کم میرے خیال میں ایک ہفتہ تو لگا ہوگا یا 4-5 دن تو لگے ہوں گے. 12 اچھا وہ آئے جناب، آگے بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے امام مالک سے ان کے مجلس میں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم یمن سے آئے ہیں اور ہمیں یہ سوالات لکھ کے دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ سے جواب. تو ایک سوال کیا تو انہوں نے امام مالک نے جواب دیا لا ادری، آئی ڈونٹ نو. دوسرا سوال کیا، پھر وہی کہا لا اعلم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا. تیسرا وہ بتا رہے ہیں کہ 40 سوالوں میں صرف 3 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے کہ اس کا مجھے علم ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، باقی کا مجھے علم. یعنی اس میں انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اس میں میری کوئی بے عزتی ہوگی یا میری کوئی انسلٹ ہوگی، یا لوگ کہیں یار ہم تو اس کو بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے، یہ تو بالکل مفلس آدمی ہے، اس کے پاس نالج. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. احتیاط کے طور پر انہوں نے کہا بھی جس چیز کا مجھے علم نہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ ہاں یہ صرف اس لیے کہ میں چونکہ وقت کا مفتی ہوں اور عالم ہوں کہہ دوں ہاں بھائی یہ جواب. ایسے نہیں، واقعی ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے کتابوں سے جو ہے رجوع کیا ہوگا، اس کا جواب معلوم ہوا، وہ علیحدہ بات کا موضوع ہے. لیکن اس وقت انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اعتراف کیا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں. اور ایسا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی دلچسپ مثال ہے، یہ اسی سے ریلیٹڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1995 میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے اورنج کاؤنٹی، بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے. ڈاکٹر مزمل صدیقی اس وقت پریزیڈنٹ تھے. بعد میں جو اس کے وہ بھی بنے تھے پریزیڈنٹ اسنا کے، مولانا یوسف اصلاحی کے سالے ہوتے. اچھا تو وہاں میں نے ایک ٹریننگ پروگرام، انٹرنیشنل اسلامک لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام تھا 1 مہینے کا. اس میں بڑے بڑے اسکالرس جو ہے وہ بطور مربی کے وہاں آئے تھے. تو پورے امریکہ اور کینیڈا سے جو دعوی ورکرز ہیں، خواتین اور مرد وہاں جمع ہو گئے. تو میں بھی جدہ سے چلا، میں تو ایک مبصر کی حیثیت سے گیا تھا کہ دیکھوں یہ دعوت کا کام امریکہ اور کینیڈا میں کیسے ہوتا ہے، اور ان کے خیالات سننے کا موقع ملا. تو خیر وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی. ایک لیکچرر تھے، انہوں نے لیکچر کے دوران میں کوئی بات کہی جو ایک پارٹیسپینٹ کے سر سے گزر گئی. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ بھائی سر آپ نے ایک بات بتائی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال کیا انہوں نے. اچھا اتفاق کی بات یہ تھی، اب دیکھیں آدمی چاہے کتنا ہی مطالعہ ہو، بعض دفعہ بعض چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے.
تو اب ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں آپ کو پتا کر کے بتاتا ہوں، کل میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکچر تو روزانہ ہو رہے تھے، میں آپ کو کل بتا دیتا ہوں، پرسوں بتا دیتا ہوں، مجھے 2 دن کا موقع دیں، شام تک بتا، کچھ بھی. لیکن وہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے یار اگر میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے تو تھوڑا پتہ نہیں کہ کیا فیل کریں. تو انہوں نے اپنی طرف سے مجھے ایسے جواب دے دیا آئیں پہ شاہی، یعنی تو اس پہ مجھے یاد ہے، یعنی ابھی تک مجھے یاد ہے، کب کی بات ہے 95، تقریباً 25-27 سال ہو گئے مجھے اچھی طرح. وہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. آپ پتہ ہے اس نے کیا کہا جب انہوں نے اس طرح کا جواب دیا نا، تو کہنے لگا کہ سر you are giving an excellent answer to a question which I didn't ask you. آپ بڑا ایک ایسے سوال کا بڑا شاندار جواب دے رہے ہیں جو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ سے، مطلب میرا یہ سوال ہی نہیں تھا، جو میرا اصل سوال ہے اس کا جواب. اچھا خیر چلیں، بات لمبی ہو گئی. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے عاصم زاہد صاحب کہ مسلمات حالت رفع میں کیوں نہیں آیا ہے؟ حالت رفع میں اس لیے نہیں آیا کہ اس جملے میں یہ جو اسماء ہیں مسلمات قانتہ، یہ بطور آبجیکٹ کے آئی ہیں، بطور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ریپلیس کریں گے کن سے؟ ان خواتین سے کہ جو صالحات ہے. تو اسی لیے آبجیکٹ ہمیشہ جو ہے وہ حالت نسب میں ہوتا ہے، یا اگر اس سے پہلے اگر کوئی پریپوزیشن اگر آئی ہوئی ہو تو پریپوزیشن کیا کرتی ہے؟ حالت جر میں لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے، حالت جر میں. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں ایک لفظ لکھتا ہوں، جیسے بیتن. ٹھیک ہے، اب بیتن ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے جو پڑھیں گے نا وہ وسعت اسکوپ، اس میں ان چیزوں کی تشریح، لیکن میں مختصراً بتا دوں. اب بیتن اگر اس سے پہلے ال لگانا چاہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک پیش ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا البیت. اس سے پہلے اگر کوئی پریپوزیشن آ جائے، مثال کے طور پہ فی اگر آئے، فی کا مطلب میں ہے، یہ کیا بن گیا؟ فل. اب اس کے بعد فی جب آ جائے گا تو یہ پیش جو ہے نا یہ حالت رفع سے نکل کے حالت جر میں چلا جائے گا، ہو جائے گا فل بیتی. یا اگر من آ جائے، من کا مطلب سے، وہ بھی پریپوزیشن ہے، من البیتی. یا اگر الا آ جائے گھر کی طرف، ٹورڈز دا ہاؤس، تو وہ ہو جائے گا الالبیتی، یعنی تو جا کے تی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا عربی میں اعرابی حالتیں بدلتی ہیں کہ جملے میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی کس حیثیت میں یہ لفظ یہاں پر آیا ہے. جہاں ضرورت ہوگی پیش کے ساتھ ہوگا، جہاں ضرورت ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو پہلی کلاس میں شاید یاد ہے، وہ سب سے پہلی جو اس میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے محمد. ٹھیک ہے نا، محمد. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے محمد، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، 2 پیش کے ساتھ کہتے ہیں. اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول، محمد کے بجائے محمدن، 2 زبر کے ساتھ. کیوں کہ محمد تو حالت رفع میں اس لیے تھا کہ بطور اس کے سبجیکٹ وہ آیا. یہاں پر کیا تھا؟ اس سے پہلے لفظ انا ہے، انا دیٹ کے معنوں میں. تو انا جو ہے نا وہ اس کی خاصیت یہ کہ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ اس کو منصوب کر دیتا ہے، اس پہ 2 زبر لا دیتا ہے. تو اشہد ان کے بعد محمد نہیں آئے گا، محمدن ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. اچھا معنی نہیں بدلتے، نام تو وہی محمد ہی ہے، یہاں بھی وہی معنی یہاں بھی ہے. اور اس کے بعد تیسرا آپ لے لیں، آپ جب درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد دن، محمد دن. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کہیں محمدن آ رہا ہے، کہیں محمدن آ رہا ہے، کہ کیوں؟ اسٹیٹس کے لحاظ سے وہاں کلمے میں اسٹیٹس جو تھا اس لحاظ سے حالت رفع میں تھا، اس لیے 2 پیش آئے. اذان میں انا کے بعد آیا تو حالت نصب میں تھا، اس لیے 2 زبر آئے. درود میں اس سے پہلے جو ہے حرف جر علی محمد، علی جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، تو علی کے بعد آنے کی وجہ سے محمدین ہو گیا. اچھا معنی وہی ہیں تینوں سینٹینسز میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وہی معنی محمدی ہے. صرف یہ اعراب جو ہے، اور یہ صرف عربی زبان کی خاصیت ہے، اور زبانوں میں یہ چیز نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس اعراب کی وجہ سے آپ کو اتنا فائدہ ہے
کہ ایک ہی سینٹینس کو آپ 6 مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ انگریزی میں مثال کے طور پہ حامد ہیلپڈ محمود, ٹھیک ہے, حامد نے محمود کی مدد کی. اچھا, اب اگر آپ اس کو ترتیب بدل دیں, محمود کو شروع میں لے آئیں, محمود ہیلپ حامد, تو بالکل ٹوٹل معنی بدل جائے, 180 ڈگری معنی بدل جاتے ہیں. پھر کیا ہو گیا کہ جو ہے محمود نے حامد کی مدد. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں آپ کہیں گے نصر حامد محمودن, یہ کہہ لیا نا آپ نے کہ حامد نے محمود کیا. اچھا, اس کو آپ کیا کریں, شروع میں لے کر آئے محمود کو, نصر محمودن حامدن, کوئی معنی نہیں بدلیں گے. تو میں نے آپ کو شاید لکھ کے بھی بتایا تھا کہ 6 مختلف طریقوں سے آپ لکھیں گے, معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے اعراب کا. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. خیر چلیں, آپ کا سوال یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ 2 پیش کیوں نہیں ہے, 2 زیر آئے, اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ حالت نصب میں ہے, اس لیے 2 ذکر. حالت نصب اور جر دونوں میں جمع سالم جو ہوتی ہے اس کے نیچے زیر آتے ہیں. یہ فارمولہ ہے. میں آپ کو یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کے علاوہ میں نے ایک وہ بھی ڈائیگرام بھی بنایا ہے, اس سے بھی ذرا بات کلیئر ہوگی. اس کے علاوہ میرے پاس یہ 2-3 شیٹ میری کتاب کے, وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو اس طریقے سے بات مزید جو ہے واضح ہو جائے گی. اچھا, اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے, جمع سالم کی ہم نے بات. اب آخری جو آئٹم رہ گیا ہے وہ ہے جمع مکسر. اچھا, اب اس کو بھی میں تھوڑا سا اسپیس مجھے چاہیے. دیکھیے, جمع مکسر جو پلورل بروکن جو پلورل ہے انگریزی عربی میں, وہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں. اب آپ پوچھیں گے اگر قاعدہ نہیں ہے, ہم نے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ دیکھ لیا, مذکر مؤنث کا کیسے بنتا ہے, حالت رفع میں کیسے بنتا ہے, حالت نصب جر میں. جمع بنانے کا, جمع سالم بنانے کا ہم نے فارمولا مذکر کے لیے دیکھ لیا کیا کیسے بنتا ہے, مؤنث کے لیے کیا, وہ ہم نے سمجھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ مکسر کا کوئی فارمولا تو ہو تاکہ پتہ چلے اسی حساب سے بنے. آپ خود سے نہیں بنا سکتے, اس کو آپ کو کتابوں سے لینا پڑے گا یا ڈکشنری سے لینا پڑے گا, اور مطالعے کے ذریعے آپ کو. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کتابن, کتابن, ٹھیک ہے. اب یہ واحد ہے نا, ایک کتاب. اب بکس, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب کو یہاں زبر ہٹا کے واو نون لگا کتابون, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ بالکل بدل جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے, کتبن, کتبن. اب دیکھ رہے ٹوٹلی, یعنی یہاں اس کو مکسر کیوں کہتے ہیں کہ جو واحد ہے اس کی شکل جو ہے بگڑ گئی, یعنی پھر وہ سالم نہیں رہا, وہ غیر محفوظ ہوگا, بروکن بن گیا وہ. ہاں, اگر یہی اسپیلنگ ہوتے اور اس کے آگے اگر ہم کوئی واو نون یا نون واو الف کا اضافہ کرتے کسی بھی حرف کا, تو مطلب جس اسم میں مفرد یعنی واحد اسم برقرار ہے اپنی اصل حیثیت میں, اس کے آگے کچھ حروف کا اضافہ ہو تو وہ سالم کہلاتا ہے. لیکن جس میں ٹوٹ جائے, دیکھیں نا یہاں پر کاف تا اور الف تھا, اور اس کے بعد بات ہے, یہاں کیا ہو گیا, کاف تا با گیا, الف نکل گیا, بروکن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو کسی فارمولے کے تحت نہیں بنا ہے, یہ کتاب میں دیکھنا پڑے گا, ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا, کتاب کی جمع کیا ہے, کتب. اسی طریقے سے قلم ہے, قلم ہے نا, میں نے آپ بتایا کہ عربی کے موسٹلی عربی کے جو ناؤن ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے قلم لکھا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے اس کی جمع جو بنانی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے آپ واو نون لگا دیں گے, زبر لگا, قلمون نہیں, بلکہ بالکل مختلف ہے. وہ کیا ہے, اقلامن, اقلامن. ٹھیک ہے, یہ تو کیا ہمیں معلوم ہوا کہ عربی میں جمع مکسر بنانے کا کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے, بلکہ یہ ہمیں کتابوں سے سیکھنا پڑے گا اور ڈکشنری سے اس سے مدد, اور پھر پڑھتے مطالعے کے ذریعے بندے کو پتا. اب اچھا, آپ مجھے بتائیے اردو میں آپ جو جمع لکھتے ہیں کیا کہ آپ ڈکشنری جا کے دیکھتے ہیں, تو آپ مطالعہ اخبار پڑھتے ہوئے, میگزین پڑھتے ہوئے, ٹی وی پہ خبریں سنتے ہوئے, لوگوں سے پتہ ہی چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کرسیاں, ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح سے جو ہے اپنا مکان ہے, مکانات, اس طریقے سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جمع. تو اہل زبان کے لیے تو کوئی مسئلہ, یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ڈکشنری بھی دیکھنی پڑے گی اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں اس کو کتابوں سے حاصل کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو اس میں ایک اور جو خاص بات
یہ ہمارے علماء اکرام نے اور جو گرامیرینز ہیں، جو ماہرین صرف و نحو ہیں، انہوں نے ہمیں اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ نارملی جمع مکسر جو ہے نا وہ کچھ مخصوص اوزان وزن کی جمع ہے. یعنی وہ جو فیکٹریوں میں ہوتی ہے نا ڈائی سانچا، ایک ڈائی ہوتی، اس میں آپ کوئی چیز ڈال کے پھر وہ اسی سائز کی اور اسی شیپ کی چیزیں نکلتی جاتی ہیں، تو اس کو جو ہے وزن کہتے ہیں. تو اوزان کچھ بتا دیے ہیں کہ نارملی جمع مکسر ان اوزان پہ ہوتے ہیں. اس میں ہے تو لمبی چوڑی لسٹ، میں آپ کو یہ بعد میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، اس کا امیج بھیج دوں گا، فی الوقت آپ اس کو یہاں دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ایک جو وزن ہے وہ ہے فعول، ٹھیک ہے سر، فعول، یہ ایک پیٹرن ہے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے عربی کا قلب، قلب دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فعول کے وزن پہ اس کی جمع بنتی ہے. قلب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ قلوب. اسی طرح نجم تارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نجم کی جو جمع بنے گی اس فعول کے وزن پہ نجوم. قرآن شریف کی آیت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. تو یہ کتاب کے حساب سے تو پھر یہ فاعلن کا بھی، فاعلن وزن کے جو ہیں وہ بھی اسی پہ ہوں گے، جمع مکسر ہے نا. ہاں جی، یہ کتاب جو ہے یہ فاعلن کے وزن پہ ہے نا، کتاب. نہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب جو ہے نا یہ کتب، نہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو وزن ہے نا فعول، یہاں پر دیکھیں آپ واو آ رہا ہے بیچ میں، تو یہاں کتب میں واو نہیں. اگر کتب ہوتا نا، نہیں، کتاب فاعلن کے وزن، کتاب فاعلن کے وزن پہ نہیں ہے. نہیں کہاں فعول، یہ دیکھیں یہاں پر پہلے پیش ہے، دوبارہ سے پیش کے ساتھ واو ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مختلف اوزان کے ایک ہی طرح سے وہ بنتے ہیں تو کتاب کا جو وزن پہ جو الفاظ ہوں گے، کتاب کے وزن پہ جو الفاظ ہوں گے ان کا پھر اسی وزن پہ جمع بنے گا یا ان کی پھر جمع بھی الگ ہوگی مختلف؟ اسی وزن پہ بنے گا. یہ چند جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، اس کے الفاظ میں آپ کو ایک دو چار مثالیں اور دے دوں گا، بات کلیئر ہو جائے. ابھی اس کو آپ لے لیں، ایک ہے ایک وزن ہے، جیسے یہ فعول میں نے لکھا ہے نا، ایک اور وزن میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، یہ ہے جناب علی، کیا ہے یہ؟ فعلاء، ٹھیک ہے، فعلاء. اب یہ اس وزن کے اوپر کیا بنتا ہے؟ جیسے علماء، عالم، ایک عالم کو اسکالر کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کی جمع اس وزن پہ ہوگی فعلاء. علماء، علماء. اسی طریقے سے حکماء، اگر امیر ہے تو امراء، ٹھیک ہے، یہ اس وزن کے اوپر. اب یہ اوزان تو چند ہیں لیکن بعض ان اوزان سے ہٹ کے بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ٹوٹل یہی انہوں نے پورا کہیں سے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھا ہے. ایک آسانی کے لیے عام طور پہ الفاظ جو بنتے ہیں عربی میں وہ یہ چند اوزان ہیں. اس کا مطلب یہ اوزان جمع مکسر کے اوزان ہے بجائے اس کے اسم کے اوزان ہوں. نہیں، یہ اسم کے نہیں، یہ جمع مکسر کے اوزان ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، جمع مکسر ان اوزان کے اوپر بنتی ہے، اسم کے نہیں ہے. اسم کا تو مختلف وہ ہے، الگ الگ جو ہے وزن ہے، وہ تو بے شمار ہے. اچھا، ایک اور چیز جی، ایک اور چیز جو ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہے فعال، ایک وزن ہے فعال. اب فعال پہ آپ دیکھ لیں، فعال یہ ایک سانچہ ہے، ایک ڈائی ہے، اس کے وزن پہ ایک لفظ ہے جبل، پہاڑ کے معنی میں، اس کی جمع اس وزن پہ آتی ہے، جمع مکسر، وہ کیا ہے؟ جبال. فعال کے وزن پہ جبال، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہیں جبال کے علاوہ ہے رجال. اب جیسے ایک اگر مرد ہو ایک آدمی کے لیے رجل ہے، لیکن جمع اس کی مکسر ہوگی رجال، ٹھیک ہے. قرآن شریف کے اندر ہے رجال لا تلہیہم یعنی مطلب وہ مرد مومنین کہ جن کو ان کا بزنس لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، کہ ان کا جو بزنس ہے ان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے
وہ دور نہیں کرتا ہے. تو رجال جمع ہے. تو آپ جب پڑھیں گے قرآن شریف کے اندر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ بھائی کہیں جمع جو ہے کتبن کی شکل میں آ رہی ہے, کہیں رجال کی شیپ میں آ رہی ہے, کہیں علماء کی شیپ میں آ رہی ہے, کہیں واو نون لگ کے آ رہی ہے. تو آپ کو کنفیوژن کو نہیں ہوگا. یہ ڈفرینٹ وہ ہے, مطلب یہ کہ اوزان ہے جس پہ جو ہے یہ سارے یہ جمع جو ہے بن رہی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جس کا میں اضافہ اس کے ساتھ اس کو ہم ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بعض اسماء اردو میں عربی میں ایسے ہیں کہ جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور مکسر بھی بنتی ہے, جن کی جمع دونوں طریقے سے بنتی ہے. اور یہ اب اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, جو اہل زبان نے اس طرح بنایا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے عالم. عالم, عالم یعنی عالم, علم رکھنے والا, اسکالر. انگریزی میں اس کو عربی میں سائنٹسٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عالم. اب عالم کی جو جمع سالم ہے وہ تو واو نون سے بنتی ہے, عالمون. عالمون ایک جمع اس کی یہ ہے, اور دوسری جمع مکسر کے وزن پہ, فعلا کے وزن پہ علماء. یہ دونوں صحیح ہیں, اور قرآن مجید میں دونوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. کہیں عالمون کا ذکر کیا اور کہیں علماء. علماء بنی اسرائیل قرآن کی آیت کا حصہ ہے. تو کہیں عالمون اور کہیں عالمین, اس کی جو حالت جر اور نصب بنتی ہے عالمون کی وہ عالمین بنتی ہے. عالمین بھی آیا قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے نبیون. ٹھیک ہے, نبیون جو ہے اس کی ایک جمع جو جمع سالم ہے وہ ہے نبیون. آگے واو کا اضافہ کر رہے ہیں, نبیون. ٹھیک ہے جناب, ایک تو سالم ہوگی جمع نبیون, یہ جمع سالم ہے. جمع مکسر اس کی کیا ہے, انبیاء. 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 ٹھیک ہے, یعنی نبیون بھی ہے اور یہ قرآن شریف میں استعمال ہوئی ہے, نبیون بھی اور انبیاء بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن کی جمع سالم بھی بنتی ہے, اور اس سے آپ کنفیوز نہ ہو, پریشان نہ ہو. یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں اگر آپ کا اتفاق ہو تو آپ کہیں گے ہم نے تو اس کو سنا تھا کہ یہ تو اس کی جمع تو مکسر بنتی ہے, پھر یہ واو نون لگ کے کیسے یہ جمع سالم بنی. تو بعض الفاظ ہیں ایسے جن میں یہ گنجائش ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اور اس کے بعد 43 44. اچھا جیسے وہی میں نے بتا رہا تھا آپ کے, اسی طرح ساجدون ایک لفظ ہے, سجدہ کرنے والا, اس کی جمع سالم ہے ساجدون. اور ایک اور جمع جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے وہ ہے سجدن. سجدن, رکعن و سجدن. ٹھیک ہے, تو وہ سجدن بھی. اسی طرح کافر ہے, کافر کی جمع کافرون ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع دوسری کیا ہے, کافرون تو سالم ہے, اور جمع مکسر کیا ہے, کفار. ایک اور بھی ہے, ہاں بلکہ اس کے 3 جمع ہے. کفار, ایک اور اس کی جمع ہے کفرا. اولئک هم, تیسرے پارے میں, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں. کفرۃ, اب آپ بتائیے 3, اب آپ پڑھ کے آپ کو یہ کیسے ہو, کہیں کافرون آ رہا ہے, یہ اہل زبان نے بنایا ہے جمع. کافرون جمع سالم بھی بنتی ہے اور مکسر بھی, دو اوزان پہ جس کی جمع بنتی ہے. ایک جو ہے کفار یہ, اور دوسری جو ہے کفارتن بھی بنتی ہے. تو یہ ہے آج ہم نے جو پڑھا ہے عدد کے متعلق. اچھا اس میں ہوم ورک ہے, میں انشاءاللہ اس کو آپ کو میں بھیج دوں گا گروپ میں. تو ہوم ورک جو ہے کچھ ساتھیوں نے بھیجا ہے اور کچھ نے نہیں بھیجا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا اس میں کتنا 10-15 منٹ لگتے ہیں. اصل میں دیکھیے یہ جو ہوم ورک بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنے کا, جو کچھ آپ نے ابھی سنا ہے پڑھا ہے اس کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا. میں نے تو صرف آپ کو یہ ہوم ورک دیا, آپ کو اپنے طور پر بھی چاہیے کہ روزانہ الحمدللہ یقیناً آپ قرآن پڑھتے ہی ہوں گے, یعنی جب بھی آپ کو موقع ضرور الفاظ پہ غور کیجیے کہ یہ اسم جو ہے اسم کی جمع اور مثنیٰ, کہیں مثنیٰ آ رہا ہے, کہیں جمع آ رہا ہے, اور کہیں جمع واو نون کے ساتھ آ رہا ہے, اور کہیں یا نون کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت رفع میں, وہ حالت نصب میں.
اس سے بڑی آپ کی دلچسپی پیدا ہوگی قرآن سے، اور آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اچھا یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ بطور آبجیکٹ کی آیا تھا، اس لیے حالت نصب میں، یہاں چونکہ سبجیکٹ کے طور پہ آیا اس لیے حالت رفع میں۔ دوبارہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نے اس چیپٹر کو مکمل کیا۔ یہ عدد ہوئے 3 چیزیں ہوئی، اب اس میں آخری چیز رہ جاتی ہے وسعت۔ اس کو اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں اس کو ہم جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور اس قرآن کی برکت سے جتنی ہماری مشکلات اور پریشانیاں ان سب کو دور کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جس کی جو جائز حاجت یا خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایمان کے اوپر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ حسن الخاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو جتنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے سیئات سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے اس میں بے پناہ اضافہ کر دے، اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ اتنا ہمارا تعلق قائم کر دے کہ اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے، اور اس حد تک ہمیں اس سے محبت عطا فرمائے کہ جب ہم اپنی قبروں میں تنہا لیٹے ہوئے ہوں گے، وہاں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں یہ ہمارا مونس بن کے قبر میں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں انسیت، ہمارا دوست بن کے رہے گا، ہمیں دلاسا دلائے گا، پریشان نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ تم ٹھیک رہو گے۔ اور یہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں شفیع بنا دے۔ ہم اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہوں گے، اپنے ان پورے گناہوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کوئی ہمارا جو ہے بچانے والے نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی جھوٹ نہیں چلے گی، اور وہاں پر یہ قرآن مجید کھڑے ہو کے ہماری سفارش کرے گا، یا اللہ جمعرات کو یہ لوگ، ان کے پاس بہت کچھ تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے، بڑے ٹی وی چینل پر بڑے اچھے پروگرام آ رہے تھے، اور ان کی دل لگی کا بڑا سامان تھا، لیکن انہوں نے تیری محبت میں تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو قربان کیا، اور تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے، تیرے کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ یا اللہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ کوئی مال بنانے کے لیے، کوئی دنیاوی شہرت کے لیے یا کوئی دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے یہ نہیں پڑھ رہے تھے، تیری محبت میں تیرے بھیجے ہوئے میسج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اس طریقے سے قرآن شفیع بن کے آئے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے یا رب العالمین، ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیجیے گا تلاوت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ندیم بھائی، میں آپ سے یہ ابھی اس کو میں اور بند کر کے آپ سے میں دوبارہ آپ کو کال کرتا ہوں، میں آپ سے تلاوت سن لوں گا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک میں ابھی آپ کو کال کرتا ہوں 5 منٹ میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم